جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن علی پر لاکھوں سلام۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ شمر کو جب یہ حکم ملا تو اسے اپنے بھانجوں کی فکر ہوئی کہ اس کے بھانجے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، چنانچہ شمر نے ان کے لیے ابن زیاد سے امان لکھوائی۔ امان کا حکم اس نے اپنے غلام کے ہاتھ روانہ کیا۔ غلام کا نام کرمان تھا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے قریب جا کر ان لوگوں کو بلایا اور کہا، تمہارے ماموں شمر نے تمہارے لیے امان بھیجی ہے، تم ادھر چلے آؤ۔ ان جوانوں نے کہا، ہمارے ماموں کا ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا، ہمیں تم لوگوں کی امان کی ضرورت نہیں، ابن زیاد کی امان سے خدا کی امان بہتر ہے۔ شمر ابن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس آیا۔ اس نے خط پڑھا تو سمجھ گیا یہ ساری شرارت شمر کی ہے۔ بھنا کر بولا، افسوس ہے تجھ پر، تو نے یہ کیا حرکت کی، خدا تیرے سائے سے بھی بچائے، یہ تو کیا پیغام میرے لیے لے آیا، خدا کی قسم حسین سر جھکانے والے نہیں ہیں۔ شمر نے اس کی بات کو سنا کر کے پوچھا، یہ بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ اگر اپنے امیر کے حکم پر چلنے کا ارادہ ہے اور اس کے دشمن کو قتل کرنا منظور کرو تو ٹھیک ہے، نہیں تو لشکر مجھ پر چھوڑ دے۔ ابن سعد نے کہا، نہیں، لشکر تجھے نہیں مل سکتا، میں خود یہ کام کروں گا۔ ٹھیک ہے، پھر تم ہی کرو۔ اب ابن عد لشکر لے کر چلا۔ یہ محرم کی 9ویں تاریخ تھی۔ شمر آ کر حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، ہم لوگوں کی بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ سن کر عباس، جعفر اور عثمان بن علی اس کے پاس آئے اور پوچھا، تجھے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میری بہن کے فرزندوں، میں تمہارے لیے امان لایا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، ہم جانتے ہیں تم نے پہلے بھی اپنے غلام کو بھیجا تھا، اب پھر سن لو، ہم تجھ پر اور تیری امان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو جو ہمارا ماموں ہے، ہمیں تو امان دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو امان نہیں۔ اب ابن سعد نے چڑھائی کا حکم دیا۔ نماز عصر کے بعد وہ اپنے لوگوں کو لے کر سوار ہوا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے سامنے اس طرح بیٹھے تھے کہ دونوں گھٹنے بلند تھے اور تلوار پر ٹکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر گھٹنوں پر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن زینب نے شور کی آواز سنی تو بھائی کے پاس آئی اور کہا، بھائی آپ نے سنا، لوگوں کی آوازیں قریب آ رہی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا اور بولے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھ سے فرمایا تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ اس وقت حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچے اور بولے، بھائی وہ لوگ آ پڑے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ اور ان سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ حضرت عباس کوئی 20 سواروں کو لے کر ان لوگوں کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں میں حبیب بن مظہر بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ اے ابن سعد کے لشکر کی طرف سے جواب آیا، ہمارے امیر ابن زیاد کا یہ حکم ہے کہ یا تو تم لوگ اس کے حکم پر سر جھکا دو ورنہ ہم تم سے لڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ذرا ٹھہرو، میں اپنے بھائی سے پوچھ لوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا اڑاتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس لوٹے اور بولے، میرے بھائی حسین نے کہا ہے کہ تم لوگ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم غور کر لیں، کل صبح انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے، اس وقت اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب دراصل یہ تھا کہ آپ وہ رات عبادت میں بسر کرنا چاہتے تھے اور اپنے اہل بیت کو وصیت وغیرہ کر دیں۔ ابن سعد نے یہ سن کر شمر سے پوچھا، تیری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب میں کہا، جو تیری رائے ہے، تو لشکر کا امیر ہے۔ عمر بن سعد اب لشکر کی طرف مڑا اور بولا، تم سب کی کیا رائے ہے؟ اس پر عمر بن حجاز نے کہا، سبحان اللہ، اگر یہ لوگ کفار میں سے ہوتے اور تجھ سے ایک رات کی مہلت مانگتے
تو کیا تو قبول نہ کر لیتا؟ اس کے ساتھ ہی قیس بن اشعث نے کہا ٹھیک ہے، ان کی یہ بات مان لے، کل صبح یہ ضرور تم سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ابن سعد نے کہا اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ صبح یہ لوگ لڑیں گے تو میں انہیں ہرگز مہلت نہ دوں۔ پھر اس نے اپنے ایک آدمی سے کچھ کہا، وہ ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوا اور پکار کر بولا ہم نے تم لوگوں کو کل صبح تک مہلت دی، اگر تم اطاعت کر لو گے تو تمہیں اپنے امیر ابن زیاد کے پاس بھیج دیں گے، اور اگر انکار کرو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ابن سعد جب اپنے لشکر کو لے کر پلٹا، شام ہونے کو تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور بولے سنو، میں سمجھ چکا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں صبح ہم لوگوں کی شہادت نصیب ہوگی۔ تم سب سے میری درخواست ہے کہ سب چلے جاؤ، میری طرف سے تم میں سے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دیکھو رات کی تاریکی چھا گئی ہے، اسے غنیمت سمجھو اور نکل جاؤ۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، لیکن ان کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی واپس جانے پر تیار نہ ہوا۔ سب نے یہی کہا لوگ کیا کہیں گے، ہم اپنے بزرگ اپنے سردار کو چھوڑ کر چلے آئے، نہ ان کے ساتھ شریک ہو کر کوئی وار کیا، نہ کوئی زخم کھایا، ہرگز نہیں۔ اللہ پاک کی قسم یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم تو اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے، جو آپ کا حال ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ اللہ پاک زندگی نہ دے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہو۔ زہیر بن قیس نے یہ الفاظ کہے، خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں، اس طرح 1000 دفعہ قتل کیا جاؤں، اور اللہ پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے اہل بیت کو بچا لے۔ اسی طرح کے جوابات مسلم بن اوسا، سعد بن عبداللہ وغیرہ اور سب نے دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اصحاب رات بھر جاگتے رہے، سب نمازیں پڑھتے رہے، خدا کا ذکر کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے اور ہتھیار تیز کرتے رہے۔ محرم کی 10 تاریخ جمعے کا دن ابن سعد جب صبح کی نماز پڑھ چکا تو اپنی فوج کو ساتھ لے کر نکلا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے انصار کی صفیں بنائیں، ان کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں طرف زہیر بن قیس، بائیں طرف حبیب بن مظہر کو مقرر کیا اور اپنا علم اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ خیموں کو اپنی کمر پر رکھا۔ رات کے وقت خیموں کے پیچھے ایک پتلی سی خندق کھود دی گئی، اس میں لکڑیاں اور بانس ڈال دیے تھے۔ اب ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کا سردار عبداللہ بن زہیر کو مقرر کیا، قبیلہ مزہج کا سردار عبد الرحمن بن ابی، قبیلہ ربی اور کندہ کے لوگوں پر قیس ابن اشعث کو سردار مقرر کیا۔ تمیم اور ہمدان کے لوگوں پر حر تھے، حر کے سوا یہ سب لوگ قتل حسین میں شریک تھے۔ ایک حر تھے جو ان لوگوں سے جدا ہو کر حسین علیہ السلام کی طرف چلے آئے۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے دائیں طرف عمر بن حجاج کو اور بائیں طرف شمر کو مقرر کیا۔ دشمنوں کا رسالہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کی طرف بڑھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہ پاک، ہر مصیبت میں مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، ہر طرح کی سختی میں مجھے تجھ سے ہی امید ہے، جو بلا بھی مجھ پر نازل ہو اس میں تیرا ہی سہارا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ پر بھروسہ کیا، تیرے سوا کسی سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ تو نے آفتوں کو ٹال دیا، بس ہر نعمت کا بخشنے والا، ہر نیکی کا عطا کرنے والا، ہر مراد کا دینے والا تو ہے۔ دشمن جب اور قریب آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا طلب کیا، قرآن پاک منگوا کر اپنے سامنے رکھا، پھر بلند آواز میں پکار کر کہا جسے سب لوگ سن سکیں، لوگوں میری بات سن لو، میرے ساتھ جلدی نہ کرو، جو باتیں تم سے کہنا ضروری ہیں مجھے کہہ لینے دو، مجھے یہ بیان کر لینے دو کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا۔ اگر تم میری بات سن لو گے اور میرا عذر مان لو گے، میرے ساتھ انصاف کرو گے تو تم نیکی حاصل کرو گے، اگر نہیں تو پھر جو تمہارا ارادہ ہے کر گزرو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔
میرا تو اللہ پاک پر بھروسہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، وہی تو نیک بندوں کو دوست رکھتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام سن کر آپ کے اہل خانہ کی عورتوں کو رونا آ گیا۔ ان کے رونے کی آواز سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں خاموش کرانے کا حکم دیا اور فرمایا انہیں چپ کراؤ، ابھی تو انہیں بہت رونا ہے۔ عورتوں کے خاموش ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے خاندان کا خیال کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے اپنے دل سے پوچھو اور غور کرو کہ میرا قتل کرنا کیا تم لوگوں کے لیے حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں جوان اہل جنت کے سردار ہیں؟ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ حق بات ہے۔ خدا کی قسم جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والے سے خدا بیزار ہو جاتا ہے اور اسے اس کے جھوٹ سے ضرور پہنچنا ہے، اسی روز سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو سنو، تم میں کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھو تو وہ بیان کریں گے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ بالکل سچ ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید حضری، سہل بن سعد اور زید بن انس بن مالک سے پوچھ کر دیکھ، یہ میری تصدیق کریں گے۔ کیا یہ امر بھی میرا خون بہانے سے تمہیں نہیں روک سکتا؟ یہ تو بتاؤ تم میرے قتل کے در پہ آخر کس لیے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون بہایا ہے یا کسی کا مال ڈبویا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باتوں کا جواب ان میں سے کسی کے پاس نہ تھا۔ جب سب خاموش رہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، اے شیس، اے کیس، اے یزید بن حارث، تم لوگوں نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ میوے پک گئے ہیں، باغ سرسبز ہو رہے ہیں، تالاب چھلک رہے ہیں، آپ کی مدد کے لیے لشکر یہاں آراستہ ہیں؟ آئیے، انہوں نے جواب دیا، نہیں ہم نے نہیں لکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے لکھا تھا، اب اگر تمہیں میرا آنا ناگوار گزرا ہے تو مجھے دنیا میں کسی طرف چلا جانے دو، ورنہ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا نہیں، نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کرنے والا ہوں۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ناکا کو بٹھا دیا۔ دشمنوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ شروع کیا تو زہیر بن قیس آگے بڑھ آئے اور بولے، فرشتے جہاں سلام کو آئیں وہ در حسین کا ہے، رزق بڑھتا ہے جہاں سے وہ گھر حسین کا ہے، لاکھوں کا لشکر بھی چکا نہ سکا ہے در کے لال کو، جو کٹ تو گیا لیکن جھکا نہیں وہ سر حسین کا ہے۔